چیز کی کسر رہ گئی تھی ہم؟ ایک لڑکی نے کیا کیا گل نہیں کھلائے جو اب تم دوسری کو بھی اسی بے حیائی کے راستے پہ ڈال رہے ہو؟ حویلی کے درو دیوار حالم نواب کی گرجدار آواز سے گونج پڑے۔ بشر جو آج صبح واپس آیا تھا ان کے سامنے کھڑے نرم نظروں سے اپنے دادا کو دیکھا۔ اس گاؤں کی ہر لڑکی پڑھ رہی ہے، کوئی ڈاکٹر بنے گی، کوئی انجینئر اور کوئی وکیل۔ ہر پابندی صرف میری بہنوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ تم نواب خاندان سے ہو۔ ہماری بہو بیٹیاں اس طرح مردوں کے بیچ نہیں اٹھتی بیٹھتی۔ جوان جہان پوتے کے سامنے انہیں آواز دھیمی رکھنی پڑی۔ وہ بہت مشکل اور کئی کھیل کھیلنے کے بعد یہاں آیا تھا، اسے کھو نہیں سکتے تھے وہ، اسے کھونا بڑا خسارہ تھا۔ نوابوں کی بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں، جابس کر رہی ہیں، آپ کیوں دنیا پہ ہمارا غلط امپریشن دینا چاہتے ہیں؟ اور پونچھ اس نواب کی بیٹی ہے جسے دیس نکالا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا، اب وہ ایک مڈل کلاس گھر سے ہے۔ اس کا لہجہ ویسا ہی با ادب رہا مگر اس میں استحکام بڑھ گیا تھا۔ وہ لڑتے مارتے اپنی ان بوسیدہ روایات کا ذکر لے کر بیٹھتے۔ اگر سامنے کوئی عورت ہوتی، یہاں مرد تھا، مرد بھی وہ جس پہ خاندان کی امیدیں ٹکی تھی۔ ہم نے بہت کرائسس دیکھے ہیں بشر۔ میرے بچے، تم اپنی جان قربان لیکن تم پہ ہماری جان قربان، لیکن تم خود سوچو، ہماری عزت خاک میں مل چکی ہے، اور اگر اس کے بعد بھی ہم اسی طرح اپنی لڑکیوں کو آزادی دیتے رہیں گے تو دنیا ہمارے منہ پہ تھوکے گی۔ دادا، تھوکنا غلط عمل ہے، اس عمل کی روک تھام ہونی چاہیے۔ جو میں کر رہا ہوں اس کی نہیں، بہن ہے وہ میری، میں اسے آزادی نہیں دے سکا، آزادی نہیں اس کا حق دے رہا ہوں۔ وہ دنیا سے اپنے حصے قائم لے گی اور ہماری عزت کو کچھ نہیں ہوا، کم از کم میری عزت کو تو کچھ نہیں ہوا۔ جب عبداللہ سر اٹھا کر جی سکتا ہے تو زینیہ حاکم بھی جی سکتی ہے۔ یہ روایات نہیں تھیں جس نے میری بہن کا قتل کروایا، یہ روایات کے ٹھیکیدار تھے جنہوں نے نام نہاد عزت کے بیض اٹھا رکھے تھے۔ اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں کھڑے کھڑے یہ حویلی چھوڑ سکتا ہوں، وہاں چلا جاؤں گا جہاں میری بہنوں کی پڑھائی سے حویلی کی عزت کو کچھ نہ ہوتا ہو۔ اس نے حویلی کے اندر ہانک لگائی۔ کونج بچے، دیر ہو گئی ہے، کہاں ہو تم؟ زینوں کے اختتام پہ وہ بیگ سینے سے لگائے خوف زدہ سی کھڑی رہی۔ بشر زینے پھلانگتا ایک جس میں اس کے قریب گیا، بیگ لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے آیا۔ کونج دادا کے سامنے رکی، جھک کر ان کے قریب آنا چاہا مگر وہ ہٹ گئے تھے۔ ابا وہیں کھڑے رہے۔ بیٹی سینے سے لگی تو پیار نہیں کیا، سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ بشر کے ساتھ چوکھٹ پار کر گئی جب ان کی زبان بے آواز بڑبڑائی، فی امان اللہ۔ فضاؤں کے کندھوں پہ سفر کرتے ہوئے، دریا اور سمندروں میں وقت کے چپو چلاتے ہوئے، جادوئی قالین پہ گھنٹوں اور دنوں کا سفر لمحوں میں طے کرتے ہوئے، ڈھاکہ کی اس مڈل کلاس کالونی میں قدم رکھو تو راجدی ہاؤس کی چھت پہ شام کے سائے اتر رہے تھے۔ زینیا نے چھت کی چھوٹی سی دیوار کے پار دیکھا، سائے لمبے ہو گئے تھے۔ وہ جلدی جلدی نیچے اتر آئی، کمرے میں آ کر اپنا برقع اٹھا کر اوڑھا، نقاب درست کیا اور باہر نکل آئی۔ سڑکوں پہ معمول کا رش تھا، سبزی کے ٹھیلوں والے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ صدائیں تھکی تھکی تھی مگر وہ ان کی صداؤں پہ غور کرتی رہی۔ کوئی فون پہ بات کسی سے لڑتا جھگڑتا رہا تھا، زینیا ان کرس ورڈز کو نوٹ کرتی رہی۔ کوئی جوڑا جو کسی پارک اور کیفے اور پر گامزن تھا، ان کی زبانوں سے پھوٹے محبت کے الفاظ اس کے ذہن میں خارج کس خانے میں درج ہونے لگے۔ وہ پوسٹر جو سڑک پہ لگے سائنس کی ساخت کو ذہن نشین کرتی گئی۔ یہ کام وہ پچھلے 1.5 ہفتے سے کر رہی تھی۔ چند الفاظ اور سطور تو اب وہ باقاعدہ بولنے بھی لگی تھی، لیکن بولتے ہوئے وہ بالکل ایک غیر بنگالی لگتی تھی۔ نیما کے ہسپتال کے باہر اسے کوئی 5 منٹ کھڑے رہنا پڑا، پھر وہ اسے آتے دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ تھکان واضح تھی۔ زینیا پچھلے 1.5 ہفتہ سے بلا ناغہ سے ہسپتال لینے اور چھوڑنے آتی تھی۔ راستے میں وہ کسی بچے سے ٹوٹی پھوٹی بنگالی میں چھوٹے چھوٹے لفظ کہتی، فیکٹریز اور مارکیٹس کے چکر لگاتی، مگر اس میں وہ آس پاس اپنے سائے تک سے ہراساں رہتی۔ جو اسے چھینا گیا تھا وہ اس کا اعتماد تھا، ملنا بہت مشکل تھا، مگر ہار نہ ماننے والوں کے لیے اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ پھر کتنے الفاظ سیکھے آج؟ وہ ایک ٹھیلے پہ رک کر سبزی کا تھیلا بنواتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ لوگ بہت جلدی بولتے ہیں، میں آپ کی 15 منٹ کی کلاس سے زیادہ سیکھ لیتی ہوں۔ نیما ہر روز اسے 15 منٹ یہی سکھاتی تھی، باقی کا وقت زینیا اس کے بھتیجے بھتیجوں کو انگریزی پڑھانے میں صرف کر رہی تھی۔ اس کے زخم اب بہتری کی طرف تھے، زندگی میں توازن اور ذہنی حاکم کے حل واپس آنے لگے تھے۔
میں فری کی کلاسز نہیں دے رہی۔ یہ ٹماٹر نکالو، پہلی بات زینیا سے اور دوسری سبزی والے سے کہیں۔ میں چند مزید ٹکوں کی قرض دار ہو جاؤں گی، بلکہ ہو چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں خنکی برقرار رہی۔ ساتھ اس نے آگے بڑھ کر خود سے 3-4 ٹماٹر اور پیاز نکال کر صحیح والے ٹماٹر ڈالے۔ اسے خوف رہا کہ شاید وہ سبزی والا اس کا ہاتھ جھٹکے گا، مگر وہ چپ کھڑا رہا۔ خوف سارے کا سارا اس کے اندر تھا۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچا تو اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ جو اسے چھینا گیا تھا وہ اس کے سوشل سکلز تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس جا رہے تھے۔ لوگوں کی نظریں ایک بار پھر اسے اپنے اوپر پڑتی محسوس ہوئیں۔ لوگ کہتے مارتے دکھائی دیے۔ وہ بس ہر ایک سے نظر پھیرے چل رہی تھی۔ ایک آنریبل زندگی اس کی منتظر تھی۔ ایک دن تو یہ سارے خوف ختم ہی ہو جائیں گے۔ لون کے برقی رنگ برنگی پھول، موم بتی کے شعلے، میز پہ رکھے سجاوٹی پھول، سب ساکن تھے۔ براق حنیف کا چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ وہ مڑ بھی نہیں سکا۔ وہ پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا جو کسی بھی لمحے چٹک سکتا تھا۔ یاد ہے حدیبیہ کو کیس میں آنے کے لیے میں نے ایک ٹاسک دیا تھا؟ اسے کوئی راز لانا تھا۔ وہ راز تمہارا شجرہ نصب تھا۔ میں بے وقوفوں کا سردار نہیں تھا جس کو تمہاری عنایات کا علم نہیں تھا۔ مجھے سب معلوم تھا، کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جو کرنا تھا اکیلے کرنا تھا، اور میں تمہاری عنایات کے پیچھے کا موقف جانے بغیر نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں وہ سب لیتا رہا کیونکہ وہ میرا حق تھا جو تمہارے باپ نے چھینا تھا۔ اب کے براق مڑا۔ اس کا چہرہ تاریک پڑ چکا تھا۔ اس کا دل اب تک شل تھا۔ چھوٹی سی انڈسٹری ہے، کون کس کا باپ ہے، کس نے کس سے خفیہ نکاح رکھے اور کس نے اپنے بیٹے کو نام بھی نہیں دیا، کہاں چھپتا ہے؟ کوئی تھپڑ تھا جو براق کے منہ پر آ کر لگا تھا۔ وہ مڑا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آیا اور واپس اسی کرسی پہ ڈھہ جانے کے انداز میں بیٹھا۔ اس کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ اس کے دماغ پہ ڈھیر سارا بوجھ پڑ گیا تھا۔ اور کون کون اس بارے میں جانتا ہے؟ آئی سویر کوئی نہیں۔ آئی ایم این ایکسیلنٹ سیکرٹ کیپر، تفاخر سے کہہ رہا تھا۔ لیکن تمہارے بابا جانتے تھے، مجھے سب علم ہے۔ میری ذہانت کے قصے تو تمہیں سنائے ہوں گے نا؟ براق چل رہ گیا۔ یہ ایک ایسا دھوکہ تھا جو ان کی موت کے ایک عرصے بعد مجھے مل رہا تھا۔ وہ شخص اور کتنی بار اور کہاں کہاں لا کر براق کو کیسی کیسی موت مارے گا۔ میرے بابا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تم جھوٹے ہو۔ وہ کسی بچے کی طرح اپنے باپ کی صفائی دے رہا تھا۔ وہ تم سے براق پیار نہیں کرتے، ان کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دو۔ تم جانتے تھے وہ میرے بابا ہیں، تم نے پھر بھی انہیں قتل کیا۔ تم میری دوستی کا پاس رکھ سکتے تھے، تمہارا کیا بگڑ جاتا اگر تمہیں انہیں میری خاطر چھوڑ دیتے؟ وہ میرے بابا تھے۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی، آنکھوں میں سرخی۔ وہ کیس کا گریبان پکڑنا چاہتا تھا، چھری کانٹے سب اس کی گردن میں پھنسا دینا چاہتا تھا۔ مگر تربیت ایک نادیدہ احساس ہے جو کسی بھی کام کو کرتے وقت انسان کے آس پاس نادیدہ زنجیریں کس لیتا ہے۔ براق کی تربیت میں کیس کمبیر سے تابعداری تھی۔ تم دیت لیتے، کفارہ لیتے، لیکن تم نے مجھ سے میرا باپ لے لیا۔ وہ میرا قیمتی سرمایہ تھا۔ اس واقعے کو 1.5 برس بھی چکا تھا، مگر براق آج بھی بچوں کی طرح رو دیا۔ میری تو ماں بھی قتل ہو چکی تھی۔ تم نے میرا ذرا سا بھی خیال نہیں کیا۔ تم نے یہ نہیں سوچا میں اپنے باپ کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گا۔ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ تمہارے باپ نے میری آنکھوں کے آگے میرے چچا اور میرے بابا کو مارا تھا۔ مجھ سے رحم کی امید رکھنا بیکار تھا۔ جب میں خالق حسین کو برباد کر سکتا ہوں تب میں حاتم نواب کو کیوں چھوڑوں گا؟ تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ کھانے کی خوشبوئیں دم توڑ گئی تھی۔ اب فضا میں ٹوٹے دلوں کے کٹ کر رست بس گئے۔ سازشوں کی بو ہر اور پھیل گئی۔ میں نے تمہارے ہر انتقام میں تمہارا ساتھ دیا تاکہ تمہارا جنون ٹھنڈا ہو جائے اور تم میرے باپ کو بخش دو۔ میں نے تو انہیں بچانے کے لیے اتنا کچھ کیا، تم نے پھر بھی انہیں مار دیا۔ تم نے میرے بابا کو مارا۔ انہیں آنکھیں رگڑتا تو آنسو پھر بہنے لگتے۔ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا تو بری طرح زخم اکھڑنے لگتے۔ آج لمبے وقت بعد احتساب کا وقت آیا تھا۔ ہم اس بحث کو ملتوی کر سکتے ہیں، وقوف سے بولا۔ تمہارے باپ کا قتل اتنا اہم نہیں ہے، اور اگر ہے تو کسی دن مجھے اپنے گھر مدعو کر لینا، خوب چرچا کریں گے۔ اس وقت تم مجھے میرے سوالات کے جواب دو۔ میں تھکتا ہوں تم پہ اور تمہارے سوالات پہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چیخا۔ ہاں، مہدی نہیں مرا، میں نے اسے گولیاں لگوائی تاکہ تمہیں ٹریک کر سکوں، لیکن اپنے لیے گڑھا تم خود کھود چکے تھے۔ ہاں، وہ اب تک میرے پاس ہے، مگر صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ واقعی اس دنیا میں نہیں ہوگا، اور میں بالکل اسی طرح اس سے قتل کرنے کے معاملے میں آزاد ہوں جیسے تم۔
وہ رکا حلق میں کچھ ہٹکا، جیسے تم میرے باپ کو قتل کرنے کے معاملے میں آزاد تھے۔ نہیں فورے نہیں، کیسا لمبی گہری سانس لی، بازو سینے پہ باندھے۔ تمہاری یہ جذباتیت ہمیشہ سے مجھے ناپسند رہی ہے۔ تم ابھی کے ابھی اپنے پالتو کتوں سے کہو گے کہ وہ میرے بھائی کو باحفاظت چھوڑے، کیونکہ اگر انہوں نے اس پہ انگلی بھی اٹھائی تو میں… وہ وائن گلاس میں پڑے جوس کو ہلاتے ہوئے اٹھ کر اس کے قریب آنے لگا۔ میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ تمہارا باپ کون تھا۔ کیا میں دنیا کو بتاؤں تمہارا باپ کون تھا؟ براق حنیف؟ وہ اس کے قریب کھڑا سرگوشی نما انداز میں کہہ رہا تھا۔ براق ساکت تھا، وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا قیس گمبھیر کبھی اسے ہر خوف سے آزاد نہیں کر سکتا؟ آج اسے احساس ہوا وہ واقعی پیادہ تھا اور قیس بادشاہ۔ کھیل، چال، مہرے سب براق کے اور بازی جیت کر قیس کے حصے میں آئی۔ براق کا کھیل بھی قیس کے حق میں؟ کیا اس کا باپ سچ کہتا تھا؟ کیا وہ واقعی وہی کرتا رہے گا جو قیس چاہے گا؟ تم یہ نہیں کرو گے، تم نے میری ساری زندگی برباد کی ہے، تم اب بس۔ وہ گیلے ملتجی لہجے میں بولا، میرے پاس ایک آخری چیز ہے، میرا آنر، تم مجھ سے وہ نہیں چھین سکتے۔ میں نے ساری زندگی تمہاری غلامی کی ہے، بس۔ میں نے کہا نا براق، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے چاہیے وہ تم کرو گے ابھی کے ابھی۔ صرف ایک عورت میرے لیے وہی دنیا ہے، اور اس تک جانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے گلاس میز پہ واپس رکھا اور براق کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں انکار تھا۔ اوکے، جیسا تم چاہو۔ بے نیازی سے شانے اچکاتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں جبین، اگر مجھے انڈسٹری میں کوئی ایک گوسپ عام کروانی ہو تو کتنے وقت میں یہ خبر پھیل جائے گی؟ نہیں پلیز نہیں، وہ بڑبڑا رہا تھا، وہ متحیر تھا۔ اوکے، یعنی 1 گھنٹے کے اندر اندر، ہے نا؟ ٹھیک، پھر میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ آگے کچھ کہتا مگر اس کا فون براق نے جھپٹ لیا اور تیزی سے میز پہ دے مارا۔ قیس بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتا رہا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر ادا کرتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا۔ وہ زرکون کو کالز ملا رہا تھا۔ رابطہ مل گیا۔ وہ چلا چلا کر اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا مگر کال کاٹی جا چکی تھی۔ براق حنیف کو موت لمحہ بہ لمحہ اپنے قریب آتی محسوس ہوئی۔ اسی لمحے جالی دار دروازہ کھلا، ششتر اور شوقی چہرے والی شیزل سمسن باہر نکلی۔ براق کے منہ پہ کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا تھا۔ اگلے کئی لمحات سلو موشن میں ہوئے۔ براق شیزل سے کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ اسے دیکھے بغیر باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور گیلی تھی، چہرہ عجیب و بہت بری طرح متعجب تھی۔ براق نے شکوہ کنک نگاہوں سے قیس کو دیکھا۔ وہ ابھی موبائل کی طرف اشارہ کر رہا تھا جیسے تکلیف صرف اس کی ہو، باقی سب بداکار۔ براق بے بسی سے کال ملاتا رہا مگر نہ رابطہ ملا تھا اور نہ ملنا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے لان کی گھاس پہ بیٹھ گیا، تہی داماد، دست خالی، شکستہ حال۔ دروازے کے باہر گلی میں تیز تیز قدم اٹھاتی شیزل وریام بیگ کا نمبر ملا رہی تھی۔ گھنٹیاں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھی، جواب ندارت۔ وہ تھک کر موبائل بند کرنے والی تھی جب اسے میسج موصول ہوا۔ 1000 بار کہا ہے اس نمبر پہ میسج اور کام مت کیا کرو، تمہارے ہاسٹل سے ذرا فاصلے پہ کھڑا ہوں، وہاں آ جاؤ۔ وہ مکان کی انداز میں اسی طرف جا رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھی تھی۔ وریام کچھ سخت سست کہنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ شیزل نے اسے پانی کی بوتل نہیں دی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتی تھی۔ لے لو، اس میں زہر نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو تم پہ بے اثر تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے بوتل تھام کر لبوں سے لگائی اور سارا پانی گٹا گٹ پی گئی۔ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کیا، چند گہرے لمبے سانس لیے اس نے۔ اب کہ اس نے وریام کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں قلق تھا۔ وریام البتہ پرسکون اور قدرے بے نیاز لگتا تھا۔ براق حنیف کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ براق حنیف نہیں، براق نواب کہو سے۔ ایک سرسراتے جملے پہ وریام بیگ کئی لمحے کچھ نہیں کہہ سکا۔ گاڑی میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا۔
سفید کمرے میں موجود دو نفوس تو مختلف حالتوں میں تھے۔ زرکون اب تک اس کی گردن کے گرد زنجیر کی سختی بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ کئی دن کی نکاحت کا مارا ذہنی اور جسمانی تکالیف میں مبتلا شخص اس کی گرفت میں بناب مچھلی کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ مہدی گمبھیر اس کے بازوؤں کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، بس کسی بھی طرح اسے جھٹکنا چاہتا تھا، لیکن یہ ایک ناممکن امر ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی جابز ادھوری چھوڑنا ہرگز پسند نہیں، وہ دانتوں پہ دانت جما کر سختی سے بولا۔ ساتھ دباؤ بڑھایا، سبز آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا، گردن چھل رہی تھی۔ براق حنیف دماغ سے پیدل ہے، میں نہیں جانتا تم یہاں سے نکل کر ہمارے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر سکتے ہو۔ تمہاری زندگی ہماری موت ہے۔ مہدی نے آنکھیں بند کر لیں۔ کوئی سبز آنکھوں والی عورت اس کے ماتھے پہ محبت سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تم نوبل ہو انس، آپ نے ان آنکھوں کی خوبصورتی دیکھی ہے، ان کے اندر کی انسانیت دیکھی ہے۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی یادداشت کے خانوں میں دستک دے گئی۔ تم بڑے بڑے کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، کسی دوست کی قیاس، تم رہبر ہو، اللہ تمہارے ارادے سلامت رکھے، کسی مددگار کی دعا۔ اس کی زندگی اس کی آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح کٹنے لگی، اکیلا، خالی، بیکار وجود۔ کیا یہ وہی پبلک اسپیکر تھا جو بولتا تھا تو لوگ دم ساتھ لیتے تھے؟ کیا یہ وہی سیاح تھا جس کے لیے وادیاں، صحرا، سمندر باندھ کھول دیتے تھے؟ اس نے کئی پہاڑ سر کیے تھے، اس نے سمندروں کی گہرائیاں دیکھی تھیں، صحرا کی خاک چھانی تھی۔ کیا یہ سب ختم؟ کیا وہ یوں ہی نہیں مرنا چاہتا تھا؟ اسے اس کے ماں باپ یاد آئے، وہ اسے ڈھونڈتے اگر اس کا کوئی سگا بھائی ہوتا وہ اس کے لیے ضرور آتا۔ اس کے ڈھیلے ہاتھ پڑ گئے، این اس کے پہلو میں جس نے مزاحمت چھوڑ دی تھی، اس کے پہلو میں گرے ہاتھ کی جلد سے کوئی شے ٹکرائی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے محسوس کیا وہ ایک آئینہ تھا۔ مہدی نے اسے چھوا، ہاتھ میں لیا، اور اس سے پہلے وہ سانسوں کی بازی ہارتا، وہ شیشہ اس نے پوری قوت سے زرکون کے پیر کے اندر گھسا دیا۔ وار اچانک تھا، زرکون بلا ارادہ پیچھے ہوا، گرفت چھوٹ گئی۔ سبز آنکھوں والے نے زندگی کما لی۔ اس نے زرکون کی فرش پہ گری لوہے کی زنجیر تیزی سے اٹھائی اور برق رفتاری سے اس لڑکھڑاتے مرد کے منہ پہ دے ماری۔ زنجیر کا لوہا اس کی آنکھ کا کان ڈیلے تک گھس گیا، وہ گر پڑا اور فرش پہ گر کر تڑپنے لگا۔ مہدی نے ایک بار پھر زنجیر پوری قوت سے اس کے منہ پہ دے ماری، وہ لوہا اس کا درد جہنم کی کسی سزا کے جیسا تھا۔ زرکون کی آنکھ کا ڈیلا پھڑپڑاتا رہا، ایسے جیسے اب باہر نکلا کہ تب سورما ڈھیر ہو چکا تھا، کیونکہ وہ خدا کے کاموں میں مداخلت کرنے آیا تھا۔ لعنت ہو تم پہ، لعنت ہو تم پہ، گالی گالی گالی۔ وہ زبان سے مغلزات بکتے ہوئے درد سے تڑپ رہا تھا۔ مہدی کے اندر کوئی انہونی طاقت بھر گئی تھی، وہ ہر زخم، ہر شے کی پرواہ نہ کرتے اسے پیٹ رہا تھا۔ زنجیریں لوہے کی، وہ بھاری زنجیریں اس کے جسم پہ کہاں کہاں برس رہی تھیں، کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بکتے جگتے اس نے اپنی قید کا انتقام لے رہا تھا۔ حقیقی معنوں میں آج وہ اس کا جسم ادھیڑ کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ کوئی دیوانہ تھا جس کے اندر سے انسانیت رخصت ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت کمبیر تھا جو کانٹا چبونے والے کے جسم میں تلوار گھسانے کا فن جانتے تھے۔ میں ایک انسان تھا، تم لوگوں نے مجھے جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا، میں صرف اور صرف ایک انسان تھا۔ مہدی گمبھیر اس کی گردن پہ وار کرتے ہوئے گرایا، اس کی آواز بھی بمشکل نکل پا رہی تھی۔ میں ساری زندگی اس قید میں رہوں گا، تم لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی، یہ حق تمہیں کس نے دیا؟ تمہیں کون تھے تم؟ مجھ پہ ظلم و جبر کرنے والے، جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ زرکون نے مزاحمت ترک کر دی تھی، شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ زنجیر سے اس کی آنکھ میں لگنے والا زخم گہرا تھا، یقیناً وہ اس آنکھ کو کھونے والا تھا۔ اسے ٹھوکر مارتے ہوئے مہدی نے اس کی آواز چیک کرنے چاہے، وہ واقعی بے ہوش تھا۔ سبز آنکھوں والا مرد اب جھک کر اس کے کافتان کی جیب سے اس کی بندوق، لائٹر اور رقم نکال چکا تھا۔ اس کی دوسری جیب میں اس کا ایک کارڈ تھا۔ مہدی نے اسے بھی ہتھیلی میں دبوچا، وہ چند پل اس کے سر پہ کھڑا رہا، یوں جیسے اس کی ہر جنبش پہ نظر رکھنا چاہتا ہو۔ اس کا تنفس تیز تھا، آنکھیں سرخ۔ مہدی نے پستول اپنی آنکھوں کے آگے کی۔
اور پھر فرش پہ پڑے زرکون کو دیکھا جس کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا، اس کے پیر سے بھی خون بہہ کر فرش کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ مہدی پسینے سے شرابور اس کے سر پہ کھڑا گہرے سانس لیتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ اگر وہ ہوش میں آ جاتا تو وہ اسے مار دیتا، لیکن اگر وہ خود ہی مر جاتا تو اس نے پستول اس کے دل کے مقاب پہ سیدھی کر لی۔ ہر وہ دن، منٹ، گھنٹہ، رات یاد کی جب اس آدمی نے اسے تکلیف دی تھی۔ گلے میں گلٹی ابھری، اس نے بے اختیار ڈھیر سارا تھوک نکلا۔ مجھے یہاں سے نکالو زرکون، پلیز۔ رستے ہاتھوں سے قابو پانے کی کوشش کی۔ تمہارا باس کون ہے؟ میری بات کرواؤ، مجھ سے بات کرو پلیز۔ اسے ڈھیر سارا تھوک نکلا۔ فوکس، فوکس، فوکس۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے میری ٹیبلٹس دے دو، پلیز مجھ سے بات کرو۔ میری بیوی کہاں ہے؟ یہاں سے نکالو مجھے، مجھے درد، مجھے مار دو۔ ہوا، ہر آواز، ہر منظر، اس نے ہر درد کو جھٹکا۔ اس کے پاس انتقام کا وقت تھا، ذریعہ تھا۔ وہ یہاں سے نکل سکتا تھا، وہ اسے مار سکتا تھا، اور وہ مارے گا۔ جب دنیا کو چاہیے کہ وہ مہدی کمبیر سے سینٹ رہنے کی امید چھوڑ دے۔ اسے تیلی سے آنکھیں رگڑ کر صاف کی، اور اگلے ہی لمحے سفید کمرے میں 3 فائٹ کی آوازیں گونجی، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ زرکون کے جسم سے فوارے کی مانند رواں خون نے سفید کو سرخ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ وہ غیر انسانی چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا، جسے درد نے جگا دیا تھا۔ تڑپ اور تکلیف پھر حاوی ہوتی چلی گئی۔ اس کی دونوں ٹانگوں کے اوپری حصوں میں سوراخ تھے، اور اس کا ایک ہاتھ جس سے اس نے مہدی کو تھپڑ مارا تھا، اس کے عین بیچوں بیچ گولی کھپ چکی تھی۔ قاتل نہیں تھا وہ، لیکن اس قید خانے سے نکلنے کے بعد ساتھ بھی نہیں رہنے والا تھا۔ یہاں سے نکل کر جو زندگی اس کی منتظر تھی، اس میں مہدی کمبیر سب تھا، معصوم بے ریا نہیں تھا۔ اس نے کمرے کے کونے میں پڑا اپنا سفید سویٹر اٹھایا اور بہت مشکل سے اسے پہنا۔ زخمی سینہ چھپ گیا، اور زنجیر کو اپنی کلائی پہ لپیٹتے ننگے قدم آگے بڑھتے اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھل گیا، مہدی کمبیر کی آنکھیں برسنے لگی۔ اس نے پہلا قدم کمرے سے باہر رکھا، اور اسے رنگ نظر آئے، جا بجا رنگ، ہر اور رنگ۔ اسے جائزہ لیا، وہ ایک اسٹوریج روم تھا جہاں رولز میں لپٹے ہر رنگ کے کپڑے تھے۔ دیوار گیر، ریک سے جھانکتے نیلے، سرخ، سبز، سیاہ سلک، ساٹن اور مخمل کے کپڑے مہدی کمبیر کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ اس نے خود کو گھسیٹا، وہ ایک ریک کے قریب آ کر کھڑا ہوا، جھک کر اس کپڑے کو چھوا۔ رول پہ بی کیو، بیس کلیکشن، کیس براک حنیف اور کیس کمبیر کی ٹیکسٹائل فیکٹریز کا ٹیگ درج تھا۔ وہ اپنے گھر میں قید تھا۔ اس کی روح میں سنسناہٹ اتری۔ کوئی کسی کو اس کے گھر میں کیسے قید کر سکتا تھا؟ اسے خود کو کمپوز کیا اور باہر نکل آیا۔ یہاں آ کر اس کے 14 تپک روشن ہوئے تھے۔ وہ اس وقت چوتھی منزل پہ تھا، اور چاروں منزلوں پہ چاروں طرف دیوار کے ریک تھے، اور ان میں کپڑے کے رول رکھے تھے، دھاگے اور روئی کے بڑے بڑے گولے بھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا وہ ایک ویئر ہاؤس میں قید تھا، جہاں ایک فرضی وائٹ روم بنایا گیا تھا۔ اس کا دماغ اب تک چھل تھا۔ متوازن قدم لیتا، اپنے وجود کو بامشکل گھسیٹتے ہوئے، اس نے لفٹ کے قریب رک کر زرکون کا کارڈ سوائپ کیا۔ لوہے کے پٹ آپس میں جدا ہوئے، دروازہ کھل گیا۔ وہ جس عمارت میں غلاموں کی طرح رہا تھا، اس کا مالک تھا وہ۔ جن راستوں پہ غیروں کی رہنمائی سے چل رہا تھا، یہ اس کی ملکیت تھے۔ وقت آنکھیں پھیر لے تو اچھے خاصے سورما ڈھہ جاتے ہیں۔ وقت کی یہی ضرب اسے منہ پہ بھی لگی تھی، جسے وہ تعمر یاد رکھنے والا تھا۔ وہ یہاں سے نکل کر کسی کو نہیں بھولے گا، یہ طے تھا۔ لفٹ میں سوار ہونے سے نیچے آنے تک اسے کوئی زیرو نظر نہ آیا۔ ویئر ہاؤس واقعی چند گھنٹوں کے لیے پورا کا پورا خالی ہو چکا تھا، مگر یہ محض اس کا خام خیالی تھا، یا اس کا ذہنی عارضہ۔ وہ باہر نکل کر بھی ہیلوسینیشن سے جان نہیں چھڑوا سکا۔ لفٹ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، جو اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نگاہوں میں خوف تھا، اور کسی نے اس سے گن پکڑنی چاہی جب اسے ہوش آیا۔ کسی نے اس کے کندھے پہ دھکا مارا، اور اسے سب نظر آیا۔ اسے لوگ نظر آئے، اسے بہت سارے لوگ نظر آئے۔ مہدی نے فوراً بندوق ان پہ تانی۔ دونوں مردوں نے ہاتھ اوپر کر لیے۔ مہدی نے ان میں سے ایک کا مفلر کھینچ کر اتارا۔ لفٹ رکی اور باہر نکلا ہے۔ یہاں آ کر اپنی اصل غلطی کا احساس ہوا۔ یہ کون ہے؟ او خدایا، اس کے پاس گن ہے! یا اللہ، یہ تو مہدی ہے نا! مختلف لوگ، آوازیں، شور، مگر اسے کیوں سب سفید دکھائی دے رہا تھا؟ کوڑا سفید۔ ایک لمحے کو سب دکھائی دیتا، اگلے لمحے سب خالی، سب ختم۔ کیا وہ پاگل ہو رہا تھا، یا وہ پاگل ہو چکا تھا؟ کال اٹھاؤ جاہل انسان، کال اٹھاؤ! وہ گھٹنوں کے بل گھاس پہ بیٹھے ہوئے زرکون کو کال ملا رہا تھا۔ جب اسے اپنے نمبر پہ زرکون کے کسی ٹیم ممبر
سے ایک فوٹیج موصول ہوئی۔ زرکون کی رانوں میں گولیوں سے چھید تھے۔ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ براق کی ساری پلاننگ ضائع ہو گئی۔ وہ کئی لمحے بس ان تصاویر کو دیکھے گیا۔ اسے سر جھٹکا تو منظر واضح ہوا۔ لوگ اسے تک رہے تھے۔ مہدی نے مفلر چڑھا لیا اور اندھا دھند بھاگا۔ گارڈ سیکیورٹی کا عملہ جو اس کے سامنے آتے وہ بغیر کسی کے طرف دیکھے زنجیر ان کے چہرے گردن پشت پہ برساتے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ رکنا موت تھا اور اسے مرنا نہیں تھا۔ اگر وہ آج سے پہلے اس ویئر ہاؤس نہ آیا ہوتا تو مسائل ہو سکتے تھے، لیکن وہ آ چکا تھا۔ سیاح کو اس کے شوق نے بچا لیا تھا۔ اسے اس کی آبزرویشنز نے بچا لیا تھا۔ راکیات کپکپانے لگے۔ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا گھون گھون کے کوئی مشروب حلق میں اتارتا۔ گیس کمبیروں سے بے تاثر نگاہوں سے تکتا رہا۔ اس نے زرکون کو مار دیا۔ آدھے رب کی آواز کسی کھائی سے آتی تھی۔ کیا دلکشی سے مسکرایا۔ میرا بھائی، بالآخر اس نے دکھا دیا وہ ایک اصلی کمبیر ہے۔ فخر مان کروفر کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ وہ پہلا بڑا بھائی تھا جو چھوٹے بھائی کے پہلے قتل کا جشن منا رہا تھا۔ اس نے دوسری منزل پہ قدم رکھا جب ایمرجنسی الارم بجنے لگا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ ملازمین جو کہ نیا آنے والا سٹاک ان لوڈ کر رہے تھے افراتفری میں یہاں سے وہاں بھاگنے لگے۔ سیکیورٹی افسران کی ایک بہت بڑی تعداد عمارت کے اندر داخل ہوئی۔ شہزادہ اپنے محل میں باغیوں کے درمیان جکڑا جا چکا تھا۔ جلتی بجھتی سرخ بتیوں میں لوگوں کے شور اور سیکیورٹی افسران کی آمد کے بیچ مہدی کمبیر ایک ریک کی اونٹ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا سارا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بھاری بوٹوں کے دھپ دھپ کی آواز اسی طرف آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کمبیر کچھ کر پاتا، مہدی کچھ کر پاتا، اس کی نگاہ اوپر کی طرف اٹھی اور وہ ساکت رہ گیا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ، او خدایا! ٹیم بی فلور نمبر 2۔ مائک چہرے کے قریب کی یہ لیڈر چیخ کر اپنے سیکیورٹی ٹیم کو جگہ سنبھالنے کا کہہ رہا تھا۔ یہاں کروڑوں اربوں روپے کے کپڑا سٹور ہوتا تھا۔ یہاں کی سیکیورٹی ٹیم سے ایک آدمی بھاگ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ گرفتاری دے دیتا اگر اسے یقین ہوتا وردی پہنے ان لوگوں کے دلوں میں انسانیت ہے۔ انسانیت کے رہنما کے دل سے انسانیت پہ اعتبار اٹھ گیا تھا تو کوئی اس کا اور کیا نقصان کر سکتا تھا؟ اس نے فلور سے جھک کر دیکھا۔ لوگ اوپر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ وہ لوگ تھے، بس لوگ۔ مہدی نے انہیں دیکھا۔ ایک سانس، دو سانس، تین سانس۔ مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔ اسے دہرایا اور جیب سے زرکون کا لائٹر برآمد کیا اور شعلہ جلایا۔ اس سے پہلے کوئی اس کے قریب پہنچ پاتا مہدی نے کاش وہ شعلہ سلک کے کپڑوں سے لگا دیا۔ پھر ساٹن، پھر ریشم۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک ایک رول اٹھا کر فلور پہ پٹک رہا تھا۔ آگ بالآخر بھڑک چکی تھی۔ مہدی کمبیر اس فلور سے بھاگ رہا تھا۔ سمت کا کوئی تعین نہیں تھا۔ ویئر ہاؤس کے دروازے چوپٹ کھلے تھے۔ مستعد عملہ سامان ٹھکانے لگا رہا تھا اور وہ اسیر بس اپنی جان بچانے کو بھاگ رہا تھا۔ آس پاس ارد گرد کئی لوگ جمع تھے۔ کئی لوگ تھے جو اس کے ہاتھ میں بندوق دیکھ خود بخود راستہ دینے لگے تھے۔ وہ لوگ پلک چھپکتے نظر آتے اور پلک چھپکتے غائب۔ ہر ریک کے قریب رک کر وہ آگ کا شعلہ بھڑکاتا جاتا۔ اسے یقین تھا جب وہ پہلے فلور پہ ہوگا دوسرا فلور جل رہا ہوگا۔ وہ جو جلا تھا اس نے سب کو خاکستر کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ایک ایک شعلہ اس کا دل جلا رہا تھا۔ کپڑے سے محبت اس کے خون میں بستی تھی۔ کوئی اس سے پوچھے وہ کیسے اپنے عشق کو نظر آتش کر رہا تھا۔ سر، زرکون صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ ایک آدمی جو کہیں سے گھس آیا تھا، وہ ویئر ہاؤس میں آگ لگا چکا ہے۔ ہر طرف آگ لگ گئی ہے۔ وہ آدمی مہدی کمبیر جیسا دکھتا ہے، یا پھر مہدی، لیکن وہ تو مر چکے ہیں، ہم کیا کریں؟ سیکیورٹی روم میں کھڑا ایک افسر بے حد اضطراب کے عالم میں رپورٹ کر رہا تھا۔ براق حنیف کا دل آگ پہ رک گیا تھا۔ آگ کہاں لگی ہے؟ تھرڈ فلور سر۔ آگ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، ہم ورکرز کو باہر نکال رہے ہیں۔ وہ جو بھی ہے اسے بحفاظت جانے دو۔ اسے خود کو کہتے سنا۔ اسے خراش بھی آئی تو میں تمہیں اور تمہاری ٹیم کو اسی برف کے اندر دفناؤں گا۔ براق نے موبائل کان سے اتارا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ وہ جانتا تھا بیٹھے بیٹھے اسے کتنا نقصان ہوا ہے، بس وہی جانتا تھا۔ میرا بھائی ٹھیک ہے؟
موم بتیوں کے شعلوں کی ٹمٹماہٹ نے اس کا چہرہ دھندلا ہو رہا تھا۔ بھائی ہے، اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ کاروبار کیا؟ کیس بدقت مسکرایا۔ کاروبار اور بہت۔ آگ لگنے پہ ویئر ہاؤس کے سیلنگز پانی برسانے لگے۔ سرخ بتیاں، آگ اور برستے ہوئے پانی میں وہ کبھی چہرے سے پانی صاف کرتا، کبھی اپنے بچانے کو لوگوں کی طرف دیکھتا، مگر غیر یقینی طور پہ اب کوئی اسے نہیں پکڑ رہا تھا۔ ہر کوئی کپڑا بچانے اور آگ بجھانے میں لگ گیا تھا۔ چل اما کے بل اس لشکر کی کان کے آلوں میں ایک پیغام گونجا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مہدی کمبیر کو پکڑنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ اسے بھی کھیل کا حصہ سمجھ کر بغیر کسی کی طرف بھاگے جا رہا تھا۔ گراؤنڈ فلور پہ آ کر اسے 4 دروازے دکھے جن کے پاس دنیا تھی۔ دروازے ایسے تھے جیسے کسی دکان کے شٹر ہوتے ہوں، مگر زیادہ قیمتی، محفوظ اور بھاری۔ جلتی بجھتی سرخ بتیوں سے بے نیاز گرتے پانی سے ٹھٹرتے زخموں سے چور اس نے قید خانے کا دروازہ پار کر لیا تھا۔ وہ قید خانے سے نکل آیا تھا۔ باہر برف باری تھی۔ وہ بغیر بازوؤں والے گیلے سویٹر میں ٹھٹر کے رہ گیا۔ سیکیورٹی ٹیم میں سے کوئی سے 3 سے 4 لوگ اس کی طرف بڑھے، اپنی طرف اسے محفوظ کسی مقام پہ لے جانا چاہتے تھے کہ یہ براق کا حکم تھا، مگر وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس نے بے اختیار ان تینوں پہ گولی چلائی۔ کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو زخمی ہوئے اور وہ بھاگ رہا تھا۔ گرتے پڑتے مرتے بچتے وہ بس بھاگ رہا تھا۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، مگر وہ سیاح تھا۔ کہاں کیا ملے گا اسے اس کا علم تھا۔ ان لوگوں میں سے جو اس کے پیچھے آیا تھا، مہدی نے اس پہ فائر کھولا، یہاں تک کہ بندوق خالی ہو گئی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے ہر شے، ہر منظر سلو موشن میں ہوتا دکھائی دیا۔ اسے کچھ بھی ٹھیک سے سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سردی سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، پٹھے اکڑ گئے تھے۔ جب اسے کوئی راہ گیر دکھائی دیا، وہ اس سے موبائل لینے کے لیے منت کر رہا تھا۔ ذرا تردد کے بعد اسے موبائل مل چکا تھا۔ اس نے کسی کو کال ملائی، کوئی سنگت، دوسری طرف کوئی بے یقینی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اسے یاد نہیں رہا۔ وہ گر پڑا، پھر اس نے محسوس کیا وہ جیسے مر رہا ہو۔ پھر اس نے کسی کو اپنے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے میں دیکھا۔ وہ متفکر آنکھیں، وہ گرتی برف، پھر آنکھیں بند ہو گئی ایک لمبی نیند کے لیے۔ وہ جتنا لڑ سکتا تھا لڑ لیا، اب وہ کرے، اب جو کرے وہ بخت کرے۔ 7 ماہ بعد کوئٹہ میڈیکل کیمپس کے اندر سبزہ زار پہ بھاگتی ہوئی لڑکی کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا، جیسے وہ ہوا میں لہرا رہی ہو۔ یہ وہ پونچھ حاکم نہیں تھی جسے تم جانتے تھے، یہ وہ تھی جس نے خود کو جاننا شروع کیا تھا۔ وہ کسی مرد کے سامنے آ کر رکی۔ فرجس بات سے اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی۔ ہو گیا تھا، میرا داخلہ ہو گیا، میرٹ پہ ہو گیا، میرا داخلہ ہو گیا۔ بشر نے فخر سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہ پرچہ بھی لہرایا تھا جس میں زینی حاکم نواب نے CSS کے امتحان کو پاس کر لیا تھا۔ دل میں ہوک اٹھی، جانے وہ کہاں تھی، جانے اس کا کون اس کے حصے کی کامیابی سمیٹے گا۔ سر جھٹک کر وہ اس کی کامیابی پہ خوش ہوا جو قریب تھی، اور اس کے لیے دعا گو جو دور تھی۔ ستمبر ڈھاکہ میں بھی مہمان بن کر اترا تھا۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا، آسمان پہ سیاہ چھوٹے چھوٹے بادل تھے۔ شاید آج مینا برسے گا، شاید آج می برسے گا۔ اس نے دل ہی دل میں قیاس لگایا اور واپس پردے برابر کر دیے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا سراپا دیکھا۔ سفید کڑھائی والے جوڑے کے ساتھ سفید ہی ٹراؤزر پہنے، اس نے کندھوں سے ذرا اوپر بیوٹی بون کو چھوتے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھیں، ان کی رنگت آج بھی ویسی تھی، اور گھنے بھی آج بھی ویسے کے ویسے، مگر لمبائی کم ہو گئی تھی، بے حد کم۔ لمبے بالوں سے بہت کچھ یاد دلاتے تھے، سو اس نے کاٹ دیے، یادیں مٹا دی۔ یہ بال اس نے تب کاٹے تھے جب اس نے یہاں اس شہر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کئی ایک لوگ جنہوں نے شاید اسے کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی تھا تو اس کے روپ میں کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ کنگھا اٹھا کر اس نے بالوں میں پھیرا، جلے ہوئے بازو پہ داغ اب بھی تھے، مگر گولی کے زخم کی وجہ سے آج بھی وہ اسے پوری طرح اوپر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ مسائل بہت تھے، مگر خیر، چہرے کے زخم اب معدوم تھے۔ جسم پہ شاید نشان اب بھی کہیں ہوں گے۔ دفتن اس کی نگاہ اس سلور پینڈنٹ پہ پڑی۔ دمے کے 11ویں حصے میں اس کے چہرے نے کئی رنگ بدلے۔ وہ آئینہ دیکھتے زخمی سا مسکرائی۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی، تم نے کہا تھا
تم مجھ سے کبھی موو آن نہیں کروگے؟ کر سکتے۔ گلے میں کچھ اٹکا اس نے لمحے بھر کا وقفہ لیا۔ تم نے کبھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں بھی تم سے کبھی موو آن نہیں کر سکوں گی، کر پاؤں گی۔ بڑا غلط کیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ ایسی محبت کہاں کرنی تھی مجھے۔ یاسیت سے کہتے اس نے ہر بار کی طرح پینڈنٹ لبوں سے لگایا۔ اس کی خوشبو لہجہ سارے کا سارا مہدی اپنے اندر محسوس کیا، قریب محسوس کیا۔ پیروں میں عام سے چپل ڈالتے ہوئے اس نے سرخ بڑی سے چادر اٹھا کر اوڑھی، پھر اسے چہرے پہ ماتھے تک آگے لے آئی۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، زندگی کی طرف واپسی کی مسکراہٹ۔ گھر سے نکل کر سوسائٹی کا جنگلہ پار کرتے ہوئے اس نے سویتا تائی کو ہیلو کیا۔ نوید کے چھوٹے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سڑک پہ چلتے ہوئے فیکٹری کی طرف جاتے ہوئے اب اسے بنگالی سمجھ آنے لگی تھی۔ درد دل میں چھپائے غلطیوں سے سیکھ اٹھائے اب وہ جینا سیکھ رہی تھی۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، اس کے لیے کہاں رکتی۔ گمبھیر محل میں شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ اس محل میں اب سوئی گرنے کی بھی آواز آتی تھی۔ کیس گمبھیر اب یہاں کم آیا کرتا تھا۔ کام نے اسے مصروف کر دیا تھا، مگر رات کے یہ 3 پہر، وہ ان 3 پہروں میں بالکنی میں بیٹھ 1000 دفعہ پڑھی گئی اس کی چیٹ پڑھا کرتا تھا۔ کسی پروجیکٹ، کسی شوٹ کے دوران نکالی ہوئی تصاویر میں اس کی تصاویر دیکھتا تھا۔ اس کی نگاہیں آج کل دروازے پہ ٹکی رہتی تھی۔ صحت گر رہی تھی، ویران ہو گئی تھی۔ جو گئی تھی اس کی رونقیں لے گئی تھی۔ آج ایک بار پھر وہ اسی بالکنی میں تنہا بیٹھا تھا، بالکل تنہا۔ لیپ ٹاپ پہ کسی پرانے گانے کی پرسوز آواز ابھر رہی تھی۔ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کے دنیا میں تماشا نہ بنا۔ سگار انگلیوں کے درمیان رہنے لگا تھا۔ آج کل بے دہانی ایسی تھی کہ انگلیاں جل جاتی تھیں دل کی طرح۔ اب اس کی چائے ٹھنڈی پڑ جاتی تھی۔ بھورا کاغذ اور قلم لے کر وہ آج بھی اس کے نام کچھ لکھتا تھا، جس کی ابتدا یوں ہوتی تھی: تمہارے نام یعنی محبت کے نام۔ درمیان میں بہت کچھ لکھتا، معافی نام میں، محبت نام میں، اپنی بے قراری کے قصے، مگر بھیجنے کے لیے کوئی پتہ نہیں تھا۔ کیا یہ اذیت نہیں تھی؟ ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتے، آسمان پہ نگاہیں ٹکاتے وہ ایک بار پھر اس کے لاشعور سے مخاطب تھا: اسلام آباد تمہارے بغیر بورنگ ہو گیا ہے۔ وہ انتقام کی فصل سے پچھتاوے کاٹ رہا تھا۔ سکردو کے ایک لکڑی کے مکان کے باہر لکڑی کے ہی زینوں پہ کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پہ سفید شلوار قمیض تھی، جس کے اوپر بغیر بازوں والا سیاہ سویٹر پہن رکھا تھا۔ کندھوں پر سفید پڑی شال دھلک کر زینوں پہ گر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں اس کے پیروں کو چھو رہی تھیں، مگر آج وہ اس بارش کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ زندگی، بارش، چائے، کہکہوں سے بہت دور آ گئی تھی۔ زندگی یکدم تنہا ہو گئی تھی۔ دفتن اس نے اس کے قریب عقب میں لکڑی کا دروازہ کھولا اور اس کا ہم عمر کوئی تنو مند مرد ہاتھ میں بڑے بڑے 2 اسٹیل کے کپ لے کر باہر آیا۔ اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی اور کپ بھاپ اڑا رہا تھا۔ اوہ، تم یہاں بیٹھے ہو مہدی؟ میں ہمیشہ کی طرح تمہیں اندر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اسے ایک درجہ اوپری زینے پہ آ کر بیٹھا۔ مہدی جواب دیے بغیر سامنے دیکھتا رہا۔ چائے کے بھاپ اڑاتے کپ اسے کسی کی یاد دلاتے تھے۔ صبح کی پہلی پھوپ پھوٹتے ہی اسے کسی کی بالکنی یاد آتی تھی۔ کسی کی باتیں سنتا تھا تو محض اس کی کڑوی کسیلی باتیں یاد آتی تھی۔ وہ آج کل بڑا مضطرب تھا۔ یہاں وہ سانس لیتا تھا، یہاں وہ یاد آ جاتی تھی۔ میرا چھوٹا سا گھر ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تم جیسے سیاح کا یہاں دم گھٹتا ہوگا۔ اس نے کب ذرا سا آگے کھسکایا۔ مہدی نے اب بھی جواب نہیں دیا، بس سامنے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے کل رات کیا کہا تھا؟ کافی دیر بعد چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہارے زخم اب بالکل ٹھیک ہے، ورنہ میں ڈر گیا تھا کہ جو انفیکشن تمہیں ہوا تھا وہ کہیں معاملہ خراب نہ کر دے۔ سچ کہوں مہدی، مجھے اس روز تمہاری کال نے ڈرا دیا تھا، لیکن میں پھر بھی وہاں آیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا اگر یہ پرانک کال کی بھی ہے تو کس نے کی ہے۔ اسے بے اختیار جھرجھری لی۔ وقت بہت جلدی گزرتا ہے۔ میں نے سنا تھا کوئی مجھ سے پوچھے تمہاری بیماری نے وقت کو کیسے روک دیا تھا۔ میں نے تمہاری اذیت تمہارے ساتھ دیکھی اور بڑی مشکل سے دیکھی ہے۔ اب کہ مہدی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ اس کا مشکور تھا، لبوں سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ تم ٹھیک ہو گئے ہو، اب کہیں گھومنے چلیں، پرانی یادیں تازہ ہی کر لیں گے۔ مہدی کمبی نے چائے کا کپ واپس زینے پہ رکھا۔
میں کل صبح اسلام آباد جا رہا ہوں، اس کے بعد بلوچستان۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اسلام آباد میں اب کیا رکھا ہے؟ دنیا کی نظروں میں تم مر گئے ہو، اب تم وہاں۔ اٹس آل اباؤٹ ہر۔ اس نے اپنے میزبان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا تھا جب وہ اکیلی ہوگی تب میں اس کے ساتھ رہوں گا، مجھے وعدہ نبھانے جانا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے آدمی کا دماغ پھک سے اڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ وہ 8 ماہ سے کہاں ہے کوئی نہیں جانتا، پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں ہے، تم اس کے لیے خود کو غیر محفوظ کرو گے؟ یہ صرف ایک دنیا ہے، ایک چھوٹی سی دنیا۔ میں اس کی تلاش میں ستارے، سیارے اور کئی کہکشائیں پھر سکتا ہوں، بیوی ہے وہ میری۔ کہہ کر وہ اٹھا۔ چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے وہ ایسی ملاقات کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا جو اس کے اعصاب پہ بھاری پڑنے والی تھی۔ کئی ماہ کی اذیت کے بعد اس احتساب کا وقت تھا۔ اسلام آباد کی ایک نجی عمارت کا پارکنگ لاٹ اس وقت خالی تھا جب دو لوگ تیز تیز قدم لیتے وہاں آئے۔ ایک منٹ، پارکنگ لاٹ میں چڑیلیں کب سے ملنے لگی؟ مسکراتے ہوئے شاش بشاش لہجے پہ وہ چونک کر مڑی۔ انگلیوں پہ گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے وریام بیگ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شیزل نے گہری سانس لی اور اسے دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ جب سے سرکٹوں نے پولیس تھانوں کا رخ کیا ہے تب سے ہم نے بھی کوہکاف چھوڑ کر پارکنگ لاٹ آباد کیے ہیں۔ اسے گاڑی کا دروازہ کھول ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈبہ اندر رکھا۔ یوں اپنے آباد مسکن چھوڑ سرکٹوں کے پیچھے نکلنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ عشق محبت تو ہرگز نہیں۔ وریام ہنس پڑا۔ شیزل اس کے ساتھ مسکرائی۔ تم نے ٹھان رکھی ہے انسانوں کو خوش فہمیوں کے مواقع نہیں دو گی؟ جب یہ مواقع مجھے میسر نہیں ہیں تو پھر کسی اور کو کیوں دوں؟ کافی انتقامی مزاج خاتون ہیں آپ۔ آج تم کیوں آؤٹ آف کیریکٹر جا رہے ہو؟ اسے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک اور بات، میری جان جوکھم میں ڈال کر تم نے براق کے خلاف اتنے ثبوت اکٹھا کروائے، پھر اسے ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ وریام اپنی گاڑی میں بیٹھا، کھڑکی کا شیشہ کھول کر اسے دیکھا۔ لمبی بات ہے، کسی دن مل کر سکتے ہیں۔ تجسس کی ماری عورت کیا ہی کرتی، مان گئی۔ شور، کسی اچھے کافی شاپ کی تلاش شروع کر دو۔ وریام نے سر کو خم دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ آج کئی ماہ بعد اسے اچانک دیکھ کر اچھا لگا تھا۔ جانے کیوں اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کی سنجیدگی اس آدمی کو ہمارے لیے غیر قرار دینے پہ تلی ہوئی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے فائق نے ایک محتاط نگاہ اس پر ڈالی۔ تم شور ہو مہدی؟ جس نے تمہیں اتنا عرصہ جہنم دکھائی ہے وہ اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مہدی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کتنے عرصے بعد یہاں آیا تھا؟ اس کی قید، پھر حکیم کے پاس اس کا قیام، اس کے بعد سکون کی تلاش میں سکردو کا وہ چھوٹا گھر، اور آج وہ واپس اسی شہر آ گیا تھا۔ بادل، آسمان، ہوائیں، سب وہی تھا مگر سب غیر تھا، کیونکہ یہاں وہ نہیں تھی۔ وہ کتنا مختلف انسان بن گیا تھا، زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ مہدی، وہ تمہیں مار دے گا۔ اس نے مجھے مار ہی دیا تھا۔ موبائل پہ کھٹ کھٹ کرتے جب اس نے جواب دیا۔ یہ زندگی میں چھین کر لایا ہوں، اور چھینی ہوئی پہ جھپٹا مارنے والے خود بھی زخمی ہوتے ہیں۔ بے تاثر لہجے میں جواب دیتے اس نے نگاہیں ایک بار پھر موبائل پہ جما دی۔ اگر اس کے کندھے سے جھانک کر دیکھو تو وہ اپنے آفیشیل ای میل ایڈریس سے ایک ویڈیو مختلف ٹی وی چینلز کو بھیج رہا تھا۔ ویڈیو میں وہ لڑکی لکڑی کے کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کے رکب میں آرائشی قالینوں کے ٹکڑے لگے تھے۔ اگر ویڈیو پہ پلے کا بٹن دبا کر اسے آن کرو تو وہ کہہ رہا تھا، مجھے مہدی سرور کمبیر کہتے ہیں، میرا پیشہ، ذات، خاندان، اس سے آدھی دنیا واقف ہے، اور سچ کہوں تو اس وقت مجھے سب میں دلچسپی نہیں ہے۔ میری واحد دلچسپی، فکر، ہر جذبہ صرف ایک انسان کے لیے ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کی خالی آنکھوں میں لمحے بھر کو دنیا کا ہر جذبہ آیا تھا، اور اگلے لمحے وہ تاریک ہو گئی۔ میری بیوی زینیا حاکم نواب، میں اسے آن کرتا ہوں، کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بری لکڑی کے اس کمرے نے اسے تکا اور تکے گئی۔ میرا قتل جھوٹا تھا، جس نے بھی یہ سب کیا میں نہیں جانتا۔ میں 1 ماہ قید رہا اور اس کے بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ ایک بار پھر مجھے اس وقت اس بارے میں بھی بات نہیں کرنی۔ اس دنیا میں اگر کوئی شے قابل غور ہے تو وہ میرے لیے میری بیوی ہے۔ میرے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا اس میں میری بیوی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ وہ قابل احترام ہے اور رہے گی۔ میری بیوی بے ریا ہے،
معصوم اور وفادار۔ اس پہ لگنے والا ہر الزام جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ جس نے اس کے کردار اور اعمال پہ بات کی ہے، میں ہر ایک کو عدالتی نوٹس بھجواؤں گا۔ میں آدھی دنیا پہ ہتک کے عزت کا دعویٰ کروں گا، کیونکہ میری بیوی قابل احترام ہے اور کسی کو حق نہیں تھا اس پہ بہتان لگائے۔ اس نے ایک لفظ توڑ توڑ کر ادا کیا۔ ایک گھر، ایک گاڑی اور چند کروڑوں میں اس سے کہیں زیادہ میں اس پہ خرچ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ اس قابل ہے۔ میری بیوی آنریبل ہے، اور اس نے مجھے واحد چیز جو دی ہے وہ سکون ہے، صرف سکون۔ سب الزام ردی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ وہ مجھے ذہنی اذیت دیتی تھی، وہ مجھ سے رقم بتوڑتی تھی، میرے پاس کسی ارادے سے آئی تھی، سب جھوٹ۔ وہ میرے پاس نیک بخت سے آئی تھی۔ اے میرے اللہ، اسے میرے اللہ نے میرے لیے بطور انعام بھیجا تھا۔ میں ایک لمحے کو رکا، پھر کہنا شروع کیا، میں اب اس کی تلاش کروں گا، لیکن میں ان لوگوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے میری بیوی پہ بات کی تھی۔ میں ان سب کا حساب ہوگا، کیونکہ اب بہت ہو گیا کہ اب آپ کسی کے گھر کی عورت پہ بات کریں اور آزاد ہو جائیں۔ اب بس۔ اسے لمبی گہری سانس لی۔ زینی حاکم، اگر تم مجھے سن رہی ہو تو یاد رکھنا، میں تمہارے لیے آؤں گا۔ میں نے کہا تھا میں تمہارے لیے ریزرو رہوں گا۔ میں ہوں۔ میں نے کہا تھا میں تم سے کبھی موو آن نہیں کر سکوں گا۔ میں نے نہیں کرنا۔ تم جہاں بھی ہو، میں تمہارے لیے جلدی آؤں گا۔ مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ گمبھیر محل کے دروازے کے باہر گاڑی روکتے ہوئے فائق نے دل گرفتی سے کہا، ان سات ماہ کو نہیں بھولا تھا جس میں اس کا دوست ایک اب نارمل انسان رہا تھا۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا، اس کے زخم اسے رونے پہ مجبور کرتے تھے۔ دنیا سفید ہو جاتی تھی اور چیختے چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھتا تھا۔ یہ وہ زندگی نہیں تھی جو اس کے دوست نے گزاری تھی۔ اس روز مری کے اس سڑک سے اس گھر، پھر سکردو لے جاتے ہوئے وہ صرف اس امید نے لے کر گیا تھا، زندگی مل گئی تو تھی، مگر اس کی مدت کیا تھی یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ میری فکر مت کرو۔ مہدی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مرے ہوئے کو کوئی نہیں مارتا، کہہ کر چند پل فائق کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ وہ اس کا اونچا سفید اور سیاہ محل اپنی تمام تر شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ آج بھی بالکل ویسا تھا جیسا مہدی اسے چھوڑ کر گیا تھا یا بھیجا گیا تھا۔ اسی لمحے محل کے دروازے کے پٹوا ہوئے۔ دروازے کے اس پار کیس گمبھیر کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی باڑ نہیں، مگر ان دونوں کے درمیان بہت کچھ تھا جو تا قیامت رہنے والا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھی تھم گئے تھے۔ وقت تھم گیا، ہر آہٹ، ہر شے تھم گئی، بس وہ دونوں تھے جو ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ 8 ماہ، پورے 8 ماہ بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ سیاہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی آمد کی توقع رکھے تھے۔ سبز آنکھیں بے تاثر تھیں، شاید اپنا ہر جذبہ کھو چکی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان واقعی بہت کچھ تھا۔ 8 ماہ، ہر شے بدل گئی تھے۔ مہدی آگے بڑھا، چند قدم، مزید چند قدم، اور پھر عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کئی لمحے خاموشی میں گزر گئے، کئی ساعتیں چپ کی نظر ہوئی۔ پھر کیس آگے بڑھا، دھیرے سے اسے گلے سے لگایا، نرمی سے اس کا کندھا چوما، پیٹھ پہ تھپکی دی۔ ویلکم ہوم، ایک جذبے سے کہا۔ گمبھیر محل کے در و دیوار حیرت سے اس منظر کو تک رہے تھے۔ میں تمہارے بغیر اکیلا ہو گیا تھا۔ مہدی نے آج اس کے کندھوں کے گرد بازو نہیں باندھے، آج اس کے دل میں ٹھنڈک نہیں اتری، آج وہ انسان اس کے لیے کچھ نہیں رہا تھا، آج وہ خاک تھا۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے مہدی نے اسے الگ کیا۔ کیس کی نگاہوں میں نرمی برقرار رہی، سبز آنکھوں میں لاتعلقی بھی برقرار رہی۔ تم نے واپس آنے میں بہت وقت لے لیا مہدی، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ وہ بہت دیر بعد مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مہدی نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میرا انتظار؟ تم نے میرے جھوٹے قتل پہ کھیل کھیلے، اب میری زندگی پہ کوئی سازش رچانی ہوگی، رائٹ؟ کیس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ تم کتنا منفی سوچنے لگے ہو۔ تم نے میرے ساتھ کیا نہیں کیا وہ سب بھول کر اب تمہیں قبول کر رہا ہوں۔ میں نے سپلٹ کیس، وہ پتھر تھا، سوئی رہا۔ کیا چاہیے مجھ سے؟ تم آرام کرو، وقت لو، پھر بات کریں گے۔ کیس نے بدقت خود کو نارمل رکھا اور
اس کا شانہ تھپکا۔ مہدی پیچھے ہوا، کیا اس کا بازو ڈھلک کر گرا۔